الحمد لله الذي حمده نور وذكره طهور والصلاة والسلام على سيد كل طيب طاهر وعلى آله وأصحابه الأطائب الأطاهر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، کل بروز قیامت میں خود اس سے مصافحہ فرماؤں گا. حدیث مبارکہ سننے کے بعد بڑا لطف آیا، اور یہ حدیث مقدسہ پر اگر غور کیا جائے تو لطف اور زیادہ بڑھ جائے گا. حضرات محترم، دنیا میں کسی سے ملاقات کرنا یہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، لیکن ملاقات ہو اس وقت جب ماں باپ ساتھ چھوڑ جائیں، جب بیوی بچے منہ موڑ لیں، جب دوست احباب دشمن بن جائیں، اور اس وقت اگر آمنہ کے لال ملاقات کر لیں تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی. کتنا چھوٹا سا عمل ہے اور کتنا بڑا انعام ہے. تو پھر آج نیت نہ کر لیں اس مبارک اور مقدس شب عاشور میں کہ انشاءاللہ اب زبان کھلے گی تو حضور پر درود و سلام پڑھیں گے. آئیں ذرا میں جڑاں والوں کے عاشقان رسول کا عشق صرف دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنی محبت کے ساتھ وہ درود شریف پڑھتے ہیں. آپ کی مہمان نوازی نے تو دل خوش کیا ہے، لیکن اب آپ کی آواز کتنا دل خوش کرتی ہے مجھے یہ دیکھنا ہے. جھوم جھوم کر دیوانوں کی طرح، مستانوں کی طرح درود شریف پڑھنا ہے. اپنے آپ کو پہلے گھر چھوڑ کر آنا ہے، یہاں آ کر سچا مصطفیٰ کریم کا غلام بننا ہے، اور پھر جھوم جھوم کر درود و سلام اتنی آواز میں پڑھیں کہ آگے پیچھے گزرنے والے سب کو پتا چل جائے کہ اس مسجد میں بیٹھنے والے دنیا کے دیوانے نہیں، مصطفیٰ کریم کے دیوانے ہیں. اپنے بابا سے بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الاحوال مقتهم. يا اكرم الخلق ما لمن الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع شرق خيراور. يا شبير يا شبر لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد. کنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد گرامی قدر سامعین ذی احتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں کہ رب تعالیٰ نے آج کی اس مبارک اور مقدس رات میں ہم سب کو جمع ہو کر ذکر اہل بیت پاک رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سننے کا موقع عطا فرما رہا ہے. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو آج کی اس بابرکت
رات میں اور اس مقدس ذکر کے صدقے سے ہم سب کی خالی جھولیوں کو جائز مرادوں سے بھر دے۔ آج کی رات جو فیضان، جو برکات، جو انعامات لوگوں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں، رب تعالیٰ اس سے ہم سب کو وافر حصہ عطا فرمائے۔ مبارکباد کے مستحق جماعت اہل سنت تحصیل جڑاوالا کے ہر وہ نمائندے، ہر وہ کارکن کہ جنہوں نے شب و روز محنت کے بعد اس مقدس اور بابرکت 3 روزہ ذکر اہل بیت پاک کی اس مقدس محفل کا اہتمام کیا ہے، رب تعالیٰ تمام ہی کے علم و عمل میں، فضل و کمال میں، تبلیغ دین کے جذبے میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ خاص طور پر مبارکباد کے مستحق ناظم اعلیٰ، سرپرست اعلیٰ حضرت قبلہ ابو الشمس حضرت مفتی علامہ احمد رضا رضوی دامت برکاتہم العالیہ، ناظم اعلیٰ حضور قبلہ نائب شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد یونس رضوی دامت برکاتہم العالیہ، اور ناظم اعلیٰ حضرت علامہ مولانا محمد اصغر نوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں۔ ان لوگوں نے بہت اچھے اہتمام کے ساتھ شب و روز کی محنت کے بعد افراد کو تیار کر کے اس مقدس بابرکت محفل کا اہتمام کیا ہے۔ رب ذوالجلال تمام ہی کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بالخصوص حافظ پروفیسر عبدالرؤوف صاحب، ان کو بھی مبارکباد پیش کریں گے۔ رب تعالیٰ تمام کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے، علم و عمل میں، فضل و کمال میں، تبلیغ دین کے جذبے میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اور میں خاص طور پر شکریہ ادا کروں گا بزم جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمامی افراد کو کہ جن کی دعوت پر میری یہاں آپ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی ہے۔ رب تعالیٰ بزم کے تمامی افراد کو خوب برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور جس بزم کو لے کر تبلیغ دین کے جذبے میں، عشق مصطفیٰ کو عام کرنے کے جذبے میں لگے ہوئے ہیں، رب تعالیٰ تمام ہی کو اپنی رحمتوں برکتوں سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ موضوع کی طرف چلتے ہیں، لیکن میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا، بات سمجھ میں آئے تو آپ نے سبحان اللہ فرمانا ہے، تاکہ آپ کی سبحان اللہ سن کے مجھے یہ احساس ہو کہ جن کے سامنے بات کر رہا ہوں وہ بھی دنیا کے دیوانے نہیں بلکہ امام حسین کے دیوانے ہیں۔ ایک مرتبہ اگر سارے مسکراتے ہوئے سبحان اللہ فرما دے تو دل خوش ہو جائے گا۔ اور آپ کے چہرے کی بے چینی مجھے ڈرا رہی ہے، آیا اگرچہ کراچی سے ہوں لیکن ہوں میں آپ جیسا ہی، تو ذرا مسکرائیں نا آپ، بس ایسے ہی چہرہ مسکراتا ہوا رکھیں۔ سنی ذکر اہل بیت کرے یا ذکر صحابہ کرے یا مصطفیٰ کریم کا میلاد کا ذکر کرے، سنی مسکراتے ہوئے ہی سبحان اللہ کہتا ہے۔ اب توجہ، چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وقت میں رہتے ہوئے۔ رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ترجمہ کتنا خوبصورت ہے، فرماتے ہیں کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے۔ کیا فرمانا ہے؟ فرما یہ دیجئے کہ محبوب، یہ جو آپ کے دیوانے، آپ کے مستانے، آپ کے صحابہ آپ کے دل کو خوش کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں کچھ انعام لے کر آتے ہیں، کچھ ہدیہ لے کر آتے ہیں، کچھ تحفہ لے کر آتے ہیں، محبوب آپ انہیں بتا دیجئے کہ ہم تبلیغ رسالت میں کوئی پیسہ، کوئی نذرانہ قبول نہیں کرتے ہیں، لیکن چونکہ تمہارا دل یہ چاہتا ہے کہ مجھے خوش کرو تو مجھے خوش دنیا کا مال نہیں کرتا ہے، اگر مجھے خوش کرنا ہے تو میری اہل بیت پاک سے دل میں محبت کے شمع جلا لو۔ حضرات محترم، فرمایا اگر خوش کرنا ہے، یہ ترجمہ بالمعنی اور بالمفہوم بیان کر رہا ہوں، اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو آؤ میری اہل بیت پاک سے محبت کرو۔ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی، یاد رکھنا اس سے مصطفیٰ کریم بھی خوش ہوں گے، اس سے رب بھی خوش ہو جائے گا۔ تو یہ محبت تقاضا ہے ایمان کے لیے، یہ محبت تقاضا ہے حضور کو خوش کرنے کے لیے، یہ محبت تقاضا ہے
سجدوں کو قبول کروانے کے لیے یاد رکھیے گا، بندہ لاکھ سجدہ کرتا رہے، بندہ لاکھ روزے رکھتا رہے، بندہ لاکھ نمازیں پڑھتا رہے، بندہ لاکھ کلمے پڑھتا رہے، لیکن نمازیں، کلمے، روزے جنت میں اس وقت لے کر جائیں گے جب دل میں دھڑکنے والی ہر صدا اہل بیت پاک کی محبت کی صدا ہوگی۔ ورنہ چاہے جتنے سجدے کرتے رہو، دل میں بغض ہو نا، وہ سجدے کام نہیں آئیں گے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ جمع الجوامع میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، توجہ آپ سب کی یہاں چاہوں گا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان، جسے مستجاب کہا جاتا ہے، وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے۔ کتنی پیاری جگہ ہے نا۔ آج تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ اگر طواف خانہ کعبہ کا موقع مل جائے تو اس جگہ پر اپنے سینے کو لگا کر جو مانگنا ہے رب سے مانگے، کیونکہ کہا یہی جاتا ہے وہاں دل لگا کر جو رب سے مانگتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کی دعا قبول نہ ہو۔ اب اتنی مبارک جگہ پر، مقدس جگہ پر، جہاں روایتوں میں آتا ہے کہ 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اتنی بڑی جگہ ہے، 120 رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں ایک شخص ہے کہ جو نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، لیکن فرماتے ہیں ثم مات، پھر وہ مر گیا، وَهُوَ مُبْغِضُ لِآلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں وہ مرا، لیکن مرا اس حال میں کہ اس کے دل میں بغض اہل بیت پاک تھا۔ کتنی بڑی دربار میں تھا، کتنی بڑی جگہ پر تھا، صرف وہاں پر کھڑا نہیں بلکہ نماز پڑھ رہا تھا، اور نماز بھی صرف نہیں، روزے سے بھی تھا۔ اتنی بڑی جگہ ہو، روزہ بھی ہو، نماز بھی ہو، لیکن آپ یہاں پر آگے حال یہ دیکھیں کہ حضور فرماتے ہیں لیکن وہ مرا اس حال میں کہ اس کے دل میں اہل بیت پاک کی محبت نہیں تھی، تو حضور فرماتے ہیں وَهُوَ دَخَلَهُ النَّارِ، فرماتے ہیں یہ اتنی نیکیاں، یہ اتنی عبادتیں، یہ اتنے روزے، یہ اتنی پیاری جگہ بھی اسے جنت میں لے کر نہیں جائے گی، کیونکہ جنت میں وہی عمل لے کر جاتا ہے کہ جب دل میں اہل بیت کی محبت ہو پھر نماز پڑھی جائے۔ یہ ہے مقام آل بیت، یہ ہے محبت آل بیت، کہ جب دل میں نہ ہو تو بندہ کچھ بھی کیوں کرتا رہے، وہ عمل اس کی بارگاہ رب العزت میں مقبولیت کا سبب نہیں بنے گا۔ یہ ہے آل بیت پاک کی محبت۔ بلکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، حضور فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ، 3 عادتیں سکھاؤ۔ آپ سب میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اولاد والے ہوں گے۔ ہر اولاد والا باپ یہ ضرور تمنا کرتا ہے کہ اس کی اولاد کسی اور رستے پر نہ جائے۔ ہر بندہ یہ خواہش کرتا ہے کہ اس کی اولاد سیدھے رستے پر چلے، ایسا ہی ہے نا؟ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کو زمانے کی ہوا کہیں اور لے کر نہ جائے۔ حضور فرماتے ہیں تم 3 خصلتیں اولاد میں پیدا کر لو، زمانے کی ہوائیں چاہے کہیں بھی لے کر جا رہی ہو، جس کے اندر یہ 3 خصلتیں ہوں گی وہ بندہ زمانوں کی ہواؤں سے لہرائے گا نہیں، وہ اپنے رخ کو بدلے گا نہیں، اس کا رخ ہمیشہ مدینے ہی کی طرف رہے گا۔ اب وہ 3 خصلتیں کیا ہیں؟ فرمایا حب رسول اللہ، فرمایا بچے کے دل میں اپنے نبی کی محبت کو پیدا کرو۔ کہو سبحان اللہ۔ کیسے پیدا ہوگی نبی کی محبت؟ کیسے پیدا ہوگی؟ باپ کو نبی کی سیرت کا نہ پتا ہو، گھر میں فلمیں چل رہی ہوں، ڈرامے چل رہے ہوں، گانے چل رہے ہوں، پھر ہم تقاضا کریں کہ میرا بچہ عاشق رسول بن جائے، میرا بچہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نعت خواں بن جائے۔
میرا بچہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وہ مقدس مبارک سنت کو اپنائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے گا، اولاد کے لیے اس کا سب سے زیادہ آئیڈیل باپ ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اگر باپ ہی کسی اور طرف جا رہا ہو نا، بچہ بھی اسی طرف جائے گا جہاں باپ جائے گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ اولاد کے دل میں حب مصطفیٰ کریم پیدا ہو تو اس کے سامنے کبھی کبھی رخ مصطفیٰ کی تعریف کر لیا کرو، کبھی کبھی یہ تو بتایا کرو نا وہ سونا چہرہ کتنا سونا تھا، کبھی کبھی یہ تو بتایا کرو نا وہ کالی زلفیں کیسی کالی زلفیں تھی، کبھی کبھی یہ بھی تو بتایا کرو نا کہ جب وہ زلفیں چہروں پر آتی اور پھر جب وہ چہروں سے ہٹتی تو پھر رب خود فرماتا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ کبھی یہ باتیں بھی تو بندہ کرے نا، کبھی یہ بھی تو بتائے کہ وہ صورت اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے کہ مہر علی بھی کہہ اٹھے ہیں اس صورت نو میں جان آکھا تے جانے جہان آکھا، پر سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، اس شان تو شانہ سب بڑھیا، سبحان اللہ ما اجمالہ کا ما احسنہ کا ما اکمالہ کا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، استاد اکھیاں کتے جا لڑیاں۔ اور پھر جب بریلی کے تاجدار کی بات آ جائے، جب میرے آقا سیدی و سندی اعلی حضرت امام علیہ سنت کی بات آ جائے تو پھر کہہ کر بتاؤ نا کہ بریلی کا تاجدار بھی کہتا ہے کہ یہ چہرہ کتنا خوبصورت ہے، یہ زلفیں کتنی خوبصورت ہیں، یہ اتنی خوبصورت ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ فرمایا یہ باتیں بھی تو کرو نا، یہ باتیں ہوں گی تو پھر دل میں جلنے والا دیا دنیا کی محبت کا نہیں ہوگا، وہ آمنہ کے لال کی محبت کا ہوگا۔ فرمایا حبی نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ پھر آگے فرمایا حب اہل بیت نبیکم، فرمایا دوسری خصلت اہل بیت پاک کی محبت سکھاؤ۔ بندہ کب سیکھے گا اہل بیت پاک کی محبت؟ بندہ کب اہل بیت پاک کے ذکر، کب ان کی محبت کو دل میں بسائے گا؟ جب یہ سنے گا نا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اتنا حسین تھا، اتنا حسین تھا، اتنا حسین تھا کہ راوی بیان کرتے شوائب النبوہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ وہ چہرہ اتنا حسین تھا کہ اگر اندھیرے میں آ جاتا نا تو یا تو پیشانی سے نور نکلتا تھا یا گالوں سے نور نکلتا تھا۔ تو جب بیان ہوں گے تبھی تو سیکھا جائے گا نا، تبھی تو دل میں یہ محبت اہل بیت پاک پیدا ہوگی، ورنہ پھر بندہ کچھ بھی کرتا رہے اہل بیت پاک کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ توجہ یہاں رکھیں، سارے آنے والے علماء الحمدللہ ہمارے سر کے تاج، اور یہ آ کر الحمدللہ غریب اور فقیر کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں۔ رب تعالیٰ تمام علماء کے علم و عمل میں، فضل و کمال میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات محترم، دو چیزیں کیا کیا؟ نبی کی محبت، دوسری اہل بیت پاک کی محبت، اور تیسری میں کیا فرمایا؟ قرأت القرآن۔ یہاں پر سب چپ ہو گئے، یہاں پر اپنی بات آئی نا، بندہ نعت بھی سن لیتا ہے، اہل بیت پاک کا ذکر بھی سن لیتا ہے، نہیں پڑھتا تو قرآن پاک نہیں پڑھتا۔ ایسا ہی ہے نا، سالوں گزر جاتے ہیں، سالوں، قرآن پاک اوپر الماری میں رکھا ہوا ہوتا ہے، نکالنے کی توقع اور نکالنے کی ایک لمحے کے لیے بھی وقت نہیں ملتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اور پھر علماء کے پاس آ کر کہتے حضور کوئی تعویذ دے دینا، برکت نہیں ہو رہی ہے، رحمت نہیں آ رہی ہے۔ تو حضرات محترم، جس سے رحمت آنی تھی پہلے ہی دروازہ بند کر دیا ہے، تو رحمت کہاں سے آئے گی؟ رحمت آئے گی اس وقت جب گھر سے گانے نکلیں گے، قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، اس وقت یہاں پر اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ فرمایا توجہ دیکھیں، توجہ رکھیں، اب دیکھیں، پہلے نبی کی محبت، پھر اہل بیت پاک کی محبت، پھر قرآن پاک کی تلاوت۔ اگر آپ سب توجہ رکھیں تو ایک اور بات پیش کروں، اور ہم ہیں رضوی طبیعت کے بندے ہیں نا،
تو نقطہ پھر رضوی ہی ہونا چاہیے. اب آپ کیسے سنیں گے یہ میں دیکھنا چاہوں گا. جس سے سمجھ میں آئے تو پھر ہاتھوں کا تقاضا بھی کروں گا بلند کرنا چاہیے. اب دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں ترتیب پر غور کریں. پہلے نبی کی محبت، پھر اہل بیت پاک کی محبت، پھر قرآن کی تلاوت. کیوں قرآن کی تلاوت کو پہلے نہیں رکھا گیا؟ توجہ ہے؟ کیوں قرآن کی تلاوت کو پہلے نہیں رکھا گیا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہاں یہ بتانا ہو کہ قرآن کتاب ہدایت ضرور ہے لیکن ہر ایک کے لیے نہیں، کیونکہ بعض وہ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن گمراہ ہوں گے. پتہ یہ چلا ہے اگر قرآن ہدایت دے گا اسے دے گا جس کے دل میں پہلے نبی کی محبت ہوگی اور اس کے بعد اہل بیت کی محبت ہوگی. اسی لیے محبت دل میں پیدا کرو تاکہ قرآن کا نور بھی ملے، عبادت کا نور بھی ملے، ورنہ پھر کورے رہ جاؤ گے. اور کورا بندہ کہیں ترتا نہیں ہے. کورا نہ بننا، مصطفیٰ کریم کے عشق والا بننا. حضرات محترم، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا احب اللہ لما یغزوکم. فرمایا اللہ سے محبت کرو. توجہ ہے نا؟ اللہ سے محبت کرو. کیوں؟ فرمایا لما یغزوکم من نعمہ. فرمایا اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں میں سے غذا کھلاتا ہے. آج بندہ کتنا کھاتا ہے، اس کے بعد بھی اگر نمک کم ہونا شکوہ پہلے ہوتا ہے اور شکر پتہ نہیں کب کیا ہوگا، پتہ نہیں کب کیا ہوگا. روایت کے الفاظ ہیں، حضور فرماتے ہیں رب کائنات کو جو رب نعمت عطا فرماتا ہے اس نعمت میں رب تعالیٰ کو اس وقت خوشی ہوتی ہے جب بندہ نعمت کھا کر رب کا شکر ادا کرتا ہے. توجہ. فرمایا اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نعمتوں میں سے غذا کھلاتا ہے. پھر آگے فرمایا احبنی لحب اللہ. فرمایا پھر مجھ سے محبت کرو. کیوں؟ فرمایا اللہ کے لیے. اور پھر آگے فرمایا احب اہل بیتی لحبی. فرمایا پھر میری اہل بیت پاک سے محبت کرو. کیوں؟ فرمایا میری محبت کی وجہ سے. اگر توجہ رکھے تو یہاں پر بھی ایک نظری نقطہ. اب دیکھیں یہاں بھی غور کریں. یہ جو آپ کو ترتیب نظر آ رہی ہے نا، یہ ہے کڑی. یہ ایک دوسرے کی محبت پتا ہی چلے گا ایک دوسرے کی محبت سے. بندہ اللہ سے محبت کرے، مصطفیٰ کریم سے محبت نہ کرے. بندہ مصطفیٰ کریم کی محبت کا دعویٰ کرے، اہل بیت سے محبت نہ کرے. بندہ اہل بیت سے محبت کی دعویٰ کرے، حضور سے محبت نہ کرے. بندہ حضور سے محبت کا دعویٰ کرے، اللہ سے محبت نہ کرے. نہ کچھ نہیں ہوتا. لیکن قربان نہ جائیں سنی اپنے عقیدے پر. بعض وہ ہیں جو توحید 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 تو کرتے ہیں لیکن جب رسالت کی بات آتی ہے تو چہرہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. چہرے پر سلوٹیں آ جاتی ہیں کہ یہ کیسی بات کر لی ہے. اور اگر کوئی ایسا ہو جو بات کرے محبت آل بیت کی اور جب بات آئے خدا کی توحید کی تو اس کا بھی چہرہ بگڑنا شروع ہو جائے. قربان نہ جائے سنیوں اپنے عقیدے پر. الحمدللہ سنی وہ ہے جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، مصطفیٰ کریم سے بھی محبت کرتا ہے، اہل بیت پاک سے بھی محبت کرتا ہے. مجھے کہا نشانی کیا ہے؟ میں نے کہا نشانی یہ سب کا جمع ہونا ہے. جب اللہ کی توحید کی باری آتی ہے یہ ایسے ہی جمع ہو جاتے ہیں. جب مصطفیٰ کریم کی نعت کی باری آتی ہے یہ ایسے ہی جمع ہو جاتے ہیں. اور جب ذکر اہل بیت کی باری آتی ہے
تو یہ ایسے ہی جمع ہو کر بتاتے ہیں کہ ہم پر اللہ کا شکر ہے، وہ اس لیے کہ ہم وہ ہیں جنہیں رب نے اپنی محبت بھی دی ہے، رسول کی محبت بھی دی ہے، اہل بیت کی محبت بھی دی ہے۔ تو کیوں نہ پھر ہم روزانہ شکریہ ادا کریں رب کا؟ کیوں نہ ہم یہ رب سے کہیں مولا ہم تو بڑے نکمے تھے، ہم تو بڑے کمینے، ہمیں تو کوئی منہ نہ لگاتا، لیکن مولا یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ان سب کی محبتیں عطا فرمائی ہے۔ حضرات محترم، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، یہاں چونکہ الحمدللہ یہ اسٹیج اہل سنت کا ہے اور کروانے والے جماعت اہل سنت والے ہیں، جہاں جماعت ہو اور وہ بھی اہل سنت کی، تو پھر عقیدہ بھی اہل سنت ہی کا بیان ہوگا۔ دیکھیں حضرات محترم، اہل بیت پاک کی محبت کب کامیاب ہوگی، کب قبول ہوگی؟ جب اہل بیت پاک کی محبت کے ساتھ صحابہ کی محبت بھی ہوگی۔ اگر بندہ صحابہ کی محبت نہ کرے، صحابہ سے بغض رکھے، صحابہ کی بات نہ سنے، تو وہ دعوی محبت اہل بیت میں دعوے دار تو ہے، سچا نہیں ہے۔ سچا وہی ہے جو کہتا ہے اہل بیت پاک ہو یا صحابہ ہو، یہ سارے ہمارے آقا و امام ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ ہوں یا اہل بیت، ان کے اندر سے جس کی خوشبو آ رہی ہے وہ مصطفیٰ کریم ہی کی تو خوشبو ہے۔ حضرات محترم، حضور فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ پل صراط پر ثابت قدم رہے، پل صراط، اللہ اکبر، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، اور جو کافر و منافق ہوں گے وہ کٹتے جائیں گے، گرتے جائیں گے، اور جو پکے سنی ہوں گے وہ آنکھ کا پلک گرنے سے پہلے ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ اب دیکھیں حضور فرما رہے ہیں، پل صراط پر کون ثابت قدم رہے گا؟ یہ حضور فرما رہے ہیں، جو چاہتا ہے کہ پل صراط پر ثابت قدم رہے، فرماتے ہیں وہ شخص اپنے دل میں صحابہ کی محبت کو بھی داخل کر لے، اہل بیت پاک کی محبت کو بھی داخل کر لے۔ آپ نے ایک اللہ کے ولی کا ذکر سنا ہوگا، حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ کس نے سنا ہے؟ کتنی بڑی شخصیت ہے، کتنے بڑے بزرگ ہیں۔ آپ نے اللہ کے نام کی تعظیم کی، رب نے اپنا قرب عطا فرما دیا، نام کی تعظیم۔ اور جب آپ کو پتا چلا نا، آپ کو کسی نے آ کر بتایا حضور والا رب تعالیٰ نے آپ پر کرم فرما لیا ہے، رب تعالیٰ نے آپ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے، جب یہ پیغام آیا نا، اس وقت آپ تھے ننگے پیر، چپل نہیں پہنی ہوئی تھی۔ اسی وقت بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اب بندہ زندگی بھر کبھی چپل نہیں پہنے گا۔ فرمایا اس لیے کہ رب کا پیغام جب ملا ہے اس وقت میں پیر میں چپل نہیں پہنی ہوئی تھی، فرمایا آئندہ کبھی چپل نہیں پہنوں گا۔ اور رب نے آپ کو ایسا قرب عطا فرمایا کہ آپ جس جگہ سے گزر جاتے نا، جو آپ کی جگہ اور گلی ہوتی کہ یہاں سے آپ کو مسجد جانا ہے، اس جگہ جانور بھی نجاست نہیں کرتا تھا۔ یعنی پتہ یہ چلا جانور بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء کا ادب کرتے ہیں۔ اب وہ نہ جانے کون سا جانور ہوگا جو اللہ کے ولی کا ادب نہ کرے۔ اب دیکھیں یہاں پر پتا چل رہا ہے نا کہ ولی کا ادب کون کر رہا ہے؟ جانور، اور وہ بھی کیسا کہ جہاں سے گزرتے ہیں وہاں نجاست نہیں کرتے جانور۔ لیکن توجہ، ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اسی گلی میں جانور نے نجاست کر لی۔ جب نجاست کی نا تو اسی علاقے کے ایک اللہ کے ولی تھے، انہوں نے فرمایا کہ لگ یہ رہا ہے کہ بشر حافی انتقال کر گئے، بشر حافی انتقال کر گئے۔ عرض کی کہ حضور آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا دیکھو جانور نے نجاست کر لی ہے، دل یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ولی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور جب تحقیق کی گئی تو واقعتاً آپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب پتا چلا کتنے بڑے ولی ہیں، کہو نا سبحان اللہ۔
کتنے بڑے ولی ہیں. اب سنیں, روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت فرمائی, اور جب آپ نے زیارت فرمائی نا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, بشر جانتے ہو تمہیں رب نے اتنا بڑا مقام کیوں عطا فرمایا ہے؟ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں, حضور مجھے اتنا بڑا انعام ملا ہے, پتہ مجھے آج چلا ہے. حضور ذرا آپ ہی بتا دیجئے نا, آپ ہی بتا دیجئے کہ مجھے اتنا بڑا انعام کیسے ملا ہے, اتنا بڑا درجہ کیسے ملا ہے. توجہ فرماتے ہیں, تم میں 4 عادتیں ایسی ہیں کہ رب تعالیٰ نے ان 4 عادتوں کی وجہ سے اپنا قرب عطا فرمایا ہے, اور قرب عطا فرما کر اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے. عرض کی حضور وہ 4 عادتیں کیا ہیں؟ فرمایا سب سے پہلی عادت تمہارے اندر یہ ہے کہ تم جب بھی کسی غریب کو دیکھتے ہو نا, اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس پر شفقت کرتے ہو. دوسری بات کہ جب تمہیں پتا چلتا ہے کہ فلاں بندہ گناہ کرتا ہے تو تم اس سے اپنے چہرے کو موڑتے نہیں ہو, بلکہ اس کے قریب جا کر اس کی اصلاح کرتے ہو. فرمایا تیسری بات کہ جب تمہیں پتا چلتا ہے کہ فلاں میری سنت ہے, تم آگے پیچھے دیکھے بغیر میری سنت کو ادا کر دیتے ہو. اور چوتھی بات سن کر جڑاں والا کے عاشق رسول اور عاشق اہل بیت و صحابہ جھوم جانا ہے. فرمایا چوتھی عادت تمہارے اندر یہ ہے کہ تمہارا دل جو دھڑک رہا ہے, اس دل کے اندر صحابہ کی بھی محبت ہے, اہل بیت پاک کی بھی محبت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ غوثیہ, نعرہ حیدری. حضرات محترم, صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہو تو رب تعالیٰ اتنا بڑا مقام عطا فرماتا ہے. حضرات محترم, لیکن میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا, محبت دعوے کا نام نہیں ہے. توجہ ہے نا, محبت دعوے کا نام نہیں ہے, محبت عمل کا نام ہے. آج بندہ دعویٰ تو کرتا ہے میں آل بیت پاک سے محبت کرتا ہوں, میں حسینی ہوں. جی حسینی تو ہیں دعوے کے اعتبار سے, عمل کیا بتا رہا ہے؟ بندے کا عمل کچھ اور ہو اور اس کی عادتیں کچھ اور ہوں تو یاد رکھیے گا وہ دعویٰ ضرور کر رہا ہے لیکن دعوے میں سچا نہیں. دعوے میں سچا وہ ہوتا ہے جب وہ کہیں سے گزر جائے نا تو دیکھنے والے کو بتانا نہ پڑے یہ حسینی جا رہا ہے, بلکہ جو دیکھے یہ کہے عمل بتا رہا ہے کہ یہی پکا حسینی ہے. اور ہمیں درس کربلا بھی تو کچھ سکھا رہی ہے نا. ہمیں کربلا کیا سکھاتی؟ کربلا صرف اس بات کا نام ہے کہ ہم آئیں اور آ کر درس سنیں, بیان سنیں, آنکھوں سے چند قطرے آنسو کے نکال لیں, لنگر کھائیں, شربت پییں, اٹھ کے چلے جائیں اور کہیں ہائے 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 امام حسین نے بڑی شہادت دی تھی, سارے گھرانے کو لٹا دیا. اور پھر جب اگلی صبح ہو تو وہی عمل, وہی انداز, کوئی تبدیلی نہ. تو ذرا مجھے یہ بتاؤ نا کربلا سے سیکھا کیا ہے؟ اگر کل بروز قیامت امام حسین نے پکڑ کر پوچھ لیا او میرا نام لے کر مجھے بدنام کرنے والے بتا میرے چہرے پر داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ اگر پوچھ لیا بتا میں نماز کا پابند تھا یا نہیں تھا؟ اگر پوچھ لیا بتا میں قرآن پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا؟ اگر پوچھ لیا بتا میری عمل سے یزیدیت دکھتی تھی یا حسینیت دکھتی تھی؟ کیا جواب دیں گے؟ اور اگر حضور کی بارگاہ میں پکڑ کر لے گئے کہ آقا نام تو میرا لیتا تھا لیکن عمل یزیدی تھا, تو پھر کیا کس کے سامنے جائیں گے؟ اور اگر حضور نے چہرہ پھیر لیا, یاد رکھیے گا سب کچھ ہو جائے گا. لیکن اگر حضور نے چہرہ پھیر لیا نا تو جنت ملنے کی بھی ہوگی نا, نہیں ملے گی, ڈائریکٹ بندہ جہنم میں جائے گا. یہ بات یاد رکھیے گا, یہ بات آپ یاد رکھیے گا. اسی لیے کربلا سے سیکھنا ہے. کربلا ہمیں کیا سکھاتا ہے؟
اگر غور کریں نا، سب سے پہلی بات کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب دین کی تمہیں ضرورت ہو اور دین کو تمہاری ضرورت ہو اور دین کو تمہارے مال کی ضرورت ہو، تمہاری اولاد کی ضرورت ہو، تو تم آگے پیچھے نہ دیکھو بلکہ آنکھیں بند کر کے سب کچھ لٹا کر کہہ دو کہ جب کربلا کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ حسین جسے حضور اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے، وہ حسین جن کے لیے حضور سجدوں کو بڑھا دیا کرتے تھے، وہ حسین کہ جب وقت خطبہ آپ کو آتا ہوا دیکھتے اپنا خطبہ چھوڑ دیا کرتے تھے، جب اس حسین نے کربلا کے اندر اپنی جان قربان کر دی، اپنے بچے قربان کر دیے، اپنا مال قربان کر دیا، تو الحمدللہ حسینی کہنے والا بھی اپنا سب کچھ قربان کر دے گا۔ لیکن معذرت کے ساتھ، چونکہ میں حقیقت بیان کرنے والا ہوں، معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا، جب ہمارے علماء دین کے لیے بلاتے ہیں کون نکلتا ہے؟ جب ہمارے علماء دین مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے بلاتے ہیں، بتائیں کون نکلتا ہے؟ بلکہ ہمارا تو یہ حال ہے کہ جمعے کی نماز، ایک ہی تو جمعہ ہوتا ہے ہفتے میں، جب جمعے کی نماز میں بلایا جاتا ہے، امام سے رابطے کے لیے مقتدی کب آتا ہے؟ آنکھیں بند کر کے خود اپنے اوپر غور کر، کب آتا ہے؟ جب امام صاحب وما علینا الا البلاغ المبین کہہ رہے ہوتے ہیں، یا پھر بندہ اس وقت آتا ہے جب امام خطبے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، بلکہ بعض کو دیکھ کر تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اس وقت آتے ہیں جب امام پہلی رکعت کے رکوع میں ہوتا ہے، اور پھر جیسے ہی سلام پھیرتے کہتے ہیں الحمدللہ ہم نے جمعہ ادا کر لیا۔ اللہ اکبر! یہ ہے دین کو بچانے والے، یہ ہے اپنے آپ کو حسینی کہنے والے۔ آج یہ عہد ہمیں کر کر اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ جب دین کی ضرورت اور دین کو ضرورت جب ہماری پڑے گی اور جب ہمارے گھر والوں بچوں اولاد کی پڑے گی تو انشاءاللہ ہم سارے حسینی بن کر اپنے علماء کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ دوسری بات ہمیں درس کربلا کیا سکھاتی؟ درس یہ ہے کربلا کا کہ مشکلیں کتنی ہی کیوں نہ آ جائیں، مصیبتیں کتنی ہی کیوں نہ آ جائیں، بندہ شکوہ نہ کرے، بندہ صبر کرے، صبر کرے۔ آپ دیکھیں نا کتنی یہ مصیبت کوئی کم ہے؟ آپ یہ دیکھیں 3 دن کی بھوک پیاس، توجہ ہے نا؟ پھر اپنی نہیں، بندہ اپنی تو پھر بھی برداشت کر لیتا ہے، اہل و عیال اور پھر چھوٹے چھوٹے بچے۔ لیکن کمال علماء تشریف فرما ہے، یہ میری تائید کریں گے، کسی پوری ایک روایتیں اگر واقعہ کربلا کی پڑھی جائے نا، کہیں پر امام حسین کا یہ جملہ نہیں ہے کہ مولا میں حسین ہوں، حضور کا نواسا ہوں، تو نے مجھے پیاسا رکھا، کہیں پر بھی نہیں۔ بلکہ روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب وقت شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھا نا، تو یہی عرض کر رہے تھے مولا گھر بھی لٹا دیا ہے، اپنا مال بھی لٹا دیا ہے، اپنے بچے بھی قربان کر دیے ہیں، آج حسین مولا خود قربان ہو رہا ہے، اے مولا تو نے یہ قربانی قبول تو کر لی ہے نا۔ یہ ہے امام حسین۔ اور آج کا معاملہ کیا ہے؟ اگر تھوڑی سی تکلیف آ جائے، تھوڑی سی کانٹا بھی چبھ جائے نا، تو ہمارے منہ سے ڈائریکٹ جو جملے نکلتے ہیں نا، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکوک و شبہات کے نکلتے، شکوہ نکلتا ہے۔ اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ یہ شکوہ کلمہ کفر تک لے جاتا ہے، لیکن بڑے آرام سے جملے کہے جا رہے ہوتے، اور اپنے آپ کو نہ جانے کیا کیا سمجھ کر وہ جملے کہے جا رہے ہو۔ اسی لیے جب بھی وقت مصیبت آئے تو رب کی بارگاہ سے اس مصیبت پر صبر کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں حضور کا انعام کتنا بڑا ہے اس امت پر، اس امت کی بڑی خاصیت ہے۔ علماء فرماتے ہیں مرنے کے بعد پتہ چلے گا یہ امت مصطفیٰ میں پیدا ہونا کتنا بڑا انعام تھا۔
حضور فرماتے ہیں میری امت کو رب نے یہ انعام و اکرام عطا فرمایا ہے کہ اگر امت کی پاؤں میں کانٹا چبھے، کانٹا یہ سب سے ہلکی چوٹ ہے، کانٹا چبھے، حضور فرماتے ہیں میری امت میں سے اگر کسی کو کانٹا چبھتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو یہ صبر اس کی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے صبر، جب بھی مصیبت آئے بندہ صبر کرے۔ بندہ اگر شکوہ کرے گا، مصیبت کو جانا تو نہیں ہے نا، مصیبت کو جانا تو نہیں ہے، ختم تو نہیں ہونا، مصیبت تو پھر بھی برقرار رہے گی، لیکن مصیبت پر انعام اس وقت ملے گا جب بندہ اللہ کی بارگاہ سے ملنے والی مصیبت پر صبر کرے گا۔ حضرات محترم توجہ، بس آخری چند جملے آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے ہیں۔ تیسری بات، دروس تو کربلا کے بہت سارے ہیں لیکن چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تیسری بات، نماز کی پابندی۔ ہاں ایسی خاموشی بتا رہی ہے کہ واقعتاً میں نے کوئی کسی رگ پر پاؤں رکھ دیا ہے، ایسی خاموشی۔ نماز کی پابندی، کہو نا سبحان اللہ۔ نماز کی پابندی، کیسی نماز کی پابندی؟ شب عاشور یعنی آج ہی کی رات 61 ہجری، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جاؤ جا کر دیکھو وہ شاید مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے، وہ جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اگر وہ آ رہے ہیں ان سے کہنا ہمیں 1 رات کی مہلت دو۔ 1 رات کی مہلت لی، کیوں؟ کوئی پلاننگ بنانے کے لیے کہ کل مقابلہ کیسے کرنا ہے، کوئی راستہ بنانے کے لیے کہ کیسے نکلنا ہے؟ فرمائے نہیں، بلکہ یہ جو رات لی ہے، جب یزیدی فوج میں سے ایک بندہ وہاں پر گیا نا اور جا کر دیکھ کر حیران ہو کر کہتا ہے اے ابن زیاد، وہاں دیکھ کر تو بڑی حیرانی ہو رہی ہے کہ وہاں کا بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ہر بندہ سجدے میں جھکا ہوا ہے اور جھک کر یہی کہہ رہا ہے مولا کل وقت شہادت ہے، کریم آج دل بھر کر ہم سجدہ کر رہے ہیں، مولا اس سجدے کو مردود نہ کرنا بلکہ سجدے کو قبول کر کے ہمیں پکے نمازیوں میں شمار کر لینا۔ اور آج حی علی الصلاۃ مؤذن آواز لگاتا ہے، حی علی الفلاح مؤذن آواز لگاتا ہے، لیکن بندہ چادر اوڑھ کر سویا ہوا ہوتا ہے۔ ایسا پھر اگر نکل کر کہے نا تو وہ 9 اور 10 محرم الحرام کو کہتا ہے میں حسینی ہوں، اور پتہ یہ چلتا ہے 9-10 محرم کو بھی نماز کا پتہ نہیں ہے، شربتیں پی پی کر کہتا ہے میں حسینی ہوں، کھچڑا حلیم کھا کھا کر کہتا ہے میں حسینی ہوں۔ نا نا نا، کبھی بندہ نماز پڑھ کر بھی تو کہے نا میں حسینی ہوں، کبھی ایسا بھی تو ہو نا، ایسا بھی تو وقت آئے نا بندہ سجدے میں ہو اور دل سے آواز آ رہی ہو الحمدللہ میں حسینی ہوں۔ اور نماز کتنا بڑا تحفہ ہے، حضور فرماتے ہیں، یاد رکھیے گا بڑی اہم چیز نماز، حضور فرماتے ہیں کہ بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، حضور فرماتے ہیں کفر اور ایمان کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کو چھوڑنا ہے، یعنی جو بندہ نماز کا پابند ہے مسلمانوں والا عمل ہے، اور جو نماز کو چھوڑنے والا ہے کافروں والا عمل ہے۔ اسی لیے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، اور حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی بڑی 11ویں ہم مناتے ہیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز کا تارک ہے، اگر وہ مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے۔ یہ نماز کی اہمیت ہے، اور نماز سے ملتا کیا کیا ہے، فوائد بہت زیادہ ہیں۔ حضور سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فتاوی رضویہ کی 5ویں جلد میں ایک روایت کو نقل کیا ہے، وہ روایت سنا دوں میں آپ کو۔ حضور فرماتے، حضرت کعب الاحبار تابعی بزرگ ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ توریت کے کسی ایک مقام پر ایک روایت کو پڑھا، اور روایت یہ ہے کہ رب
کائنات حضرت کلیم اللہ موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اے موسیٰ، توجہ، اے موسیٰ، جو شخص امت محمدی میں سے اگر فجر کی 2 رکعت کو پڑھے گا، رب فرماتا ہے اے موسیٰ اس دن کے اور اس رات کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور فرماتا ہے وہ دن اور رات وہ بندہ میرے ذمہ ہوگا۔ کتنا بڑا انعام ہے، جو بندہ رب کے ذمے آ جائے پھر اسے کسی کے ذمے کی ضرورت کیا ہے۔ آج تو بندہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی MNA MPA مل جائے، کوئی وزیر مل جائے جو ذمہ لے لے تاکہ مسائل صحیح ہو سکیں، تاکہ کوئی مجھ پر ہاتھ نہ ڈالے۔ اور میں کہتا ہوں جس کا ذمہ رب کائنات لے لے تو شیطان چاہے جن کا ہو یا شیطان چاہے انسانوں کا ہو، وہ اگر پوری جماعت لے کر بھی آ جائے نا، اس بندے کا بال بھی کا بھی نہیں کر سکتے۔ فجر کی نماز کا یہ انعام ہے۔ فرمایا جو ظہر کے 4 رکعت پڑھتا ہے، رب فرما رہا ہے میں اس کے پہلی رکعت کے بدلے اس دن اور اس رات کے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ فرماتا رحمت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں اسے دیکھتی ہیں۔ فرمایا جو عصر کی نماز پڑھتا ہے، عصر کی صرف 4 رکعت ہے، فرمایا جو عصر کی نماز پڑھتا ہے تو آسمان اور زمین کے جتنے فرشتے ہیں وہ سارے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور آگے کا جملہ سنیں اور جھومیں، فرماتے ہیں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جو ملائکہ کسی کے لیے اگر استغفار کرے تو پھر ہم اسے کبھی عذاب نہیں دیں گے۔ عصر کی نماز پڑھنے کا یہ انعام ہے۔ اگر کاروبار زیادہ ہو، کسٹمر کھڑے ہوئے ہوں، بندہ کہتا ہے چلو کچھ دیر بعد پڑھ لیں گے، چلو کچھ دیر بعد پڑھ لیں گے، چلو کچھ دیر بعد پڑھ لیں گے، اور پھر کچھ دیر بعد کرتے کرتے مغرب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نماز کی پابندی کریں۔ انعام اتنے مل رہے ہیں، اس انعام کا نہ ملنا بڑا نقصان ہے۔ پھر کمال یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی ناراضگی سب سے بڑا عذاب ہے، کیسے برداشت کریں گے؟ پھر آگے فرمایا جو مغرب کی 3 رکعت کو پڑھتا ہے، رب فرما رہا ہے آسمان کے سارے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں اگر وہ بندہ اس رات ہاتھ اٹھا کر مجھ سے جس حاجت کے لیے سوال کرتا ہے میں اس کی ساری حاجتوں کو پورا کر دیتا ہوں۔ علماء کے پاس پیران عظام کے پاس آتے ہیں نا، حضور کوئی ایسا وظیفہ دے دے، دعائیں کر کر کے تھک گئے ہیں، قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ یہاں تو خود رب فرما رہا ہے مغرب کی نماز تو پڑھو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ اور پھر فرمایا جاتا ہے جو شخص عشاء کی 4 رکعت پڑھتا ہے تو پھر اس سے کہا جاتا ہے بندے تیرے سارے نامہ اعمال میں اب کوئی گناہ بچے ہی نہیں ہے، تو پھر کیوں نہ آج ہم نیت کر لیں انشاءاللہ نماز پڑھیں گے ایسی جیسی آج مجلس جمی ہوئی ہے۔ کاش ایسا ہو کہ اس غوثیہ جامع مسجد کی فجر کی نماز میں اس سے زیادہ پبلک ہو، کاش ایسا ہو کہ ہر نماز کے اندر اتنا بڑا مجمع ہو، گزرنے والے کہیں خیر تو ہے، خیر تو ہے، کیا ہو گیا اتنا بڑا مجمع فجر کی نماز میں؟ حضرت صاحب کوئی بیان تھا، کوئی پروگرام تھا، تو اندر سے نماز نکل کر کہے سن کل تک ہم یزیدی تھے آج سے حسینی بن گئے، پھر نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آخری بات، آخری پیغام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے حافظ تھے، قرآن پڑھتے تھے، بلکہ اگر قرآن پڑھنا دیکھنا ہو تو نیزے پر سر اونچا، زبان مبارک حرکت کر رہی ہے اور جو آواز ترتیب دے رہی ہے وہ قرآن کی آیت ہے۔ قرآن اتنا پڑھتے تھے،
آج ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ حضور فرماتے ہیں جو قصدن قرآن کی ایک آیت کو سنتا ہے، قصدن جب قرآن کی ایک آیت کو سنتا ہے تو ہم اسے جو ثواب دیتے ہیں نا وہ دگنا عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا جو قصدن پڑھتا ہے پھر اس کا پڑھنا تو پوچھو ہی نہ۔ فرماتے ہیں جب وہ نامہ اعمال میدان محشر میں لے کر آئے گا اور جب ترازو پر رکھا جائے گا تو فرمایا جاتا ہے وہ سارا قرآن جو اس نے دنیا میں اچھی نیت کے ساتھ پڑھا ہوگا وہ سارا کا سارا قرآن اس کے لیے نور بن کر آئے گا۔ آپ نے ایک اللہ کے دربار کے گدا اور اسلام کے مجاہد سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے سلطان المجاہدین، اتنی بڑی شخصیت، سلطان المجاہدین، سارے مجاہدوں کے سلطان، اتنی بڑی شخصیت۔ آپ کا جب انتقال ہوا نا، توجہ چاہوں گا آپ سب، آپ کا جب انتقال ہوا، آپ کے انتقال کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھ کر کہا حضور آپ سلطان المجاہدین، اسلامی معرکے میں آپ صف اول نظر آتے، آپ کی تلوار جب چلی ہے اسلام کے دشمنوں کے خلاف چلی ہے، حضور ذرا یہ بتائے نا مرنے کے بعد کیا معاملہ ہوا؟ عرض فرمایا کہ تو پوچھتا ہے مرنے کے بعد کیا ہوا؟ رب نے مجھے بخش دیا۔ عرض کی حضور مجاہد ہیں آپ کی تلوار چلی ہے اسلام کو تحفظ دینے کے لیے، آپ کی تلوار چلی ہے اسلام کو بچانے کے لیے، آپ کی تلوار چلی ہے دشمنوں کے خلاف، تو آپ کی تو بخشش ہونی تھی نا۔ فرمایا اس وجہ سے نہیں ہوئی ہے۔ پھر عرض کی گئی حضور سبب کیا بنا؟ فرمایا سبب یہ بنا ہے کہ ایک مرتبہ میں جہاد کرتے کرتے ایک علاقے پر پہنچا، توجہ چاہوں گا، ایک جگہ پر پہنچا جہاں ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ حضور آپ ہمارے گھر پر آرام کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ حضرت علامہ مولانا عبدالحمید چشتی صاحب تشریف لائے، دل کی عطا گرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ احباب گرامی تشریف رکھیے، ابھی چند ہی لمحات کے بعد انشاءاللہ خطاب شروع ہو جاتا ہے۔ آپ احباب تشریف رکھیں۔ حضرات محترم توجہ، اس گفتگو کا بس اینڈ ہے۔ حضور قبلہ تشریف لا چکے ہیں، خطیب اعظم پاکستان الحمدللہ۔ حضرات محترم، حضرت سلطان المحمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اتنی بڑی شخصیت، آپ سے پوچھا گیا حضور آپ جہاد کرنے والے سلطان المجاہدین آپ کو کہا جاتا ہے، آپ کی تلوار جب اٹھی ہے اسلام کے دشمنوں کے خلاف اٹھی ہے، حضور آپ تو بخشے ہی گئے ہوں گے نا؟ فرمایا خدا کی عزت کی قسم ہے مجھے اس لیے نہیں بخشا گیا ہے۔ عرض کی حضور پھر کیا سبب بنا؟ اور اسے نقل کرنے والے سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضور سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بخشا اس لیے ہے کہ میں جہاد کرتے کرتے ایک علاقے پر پہنچا، جب رات ہوئی تو مجھے دوست نے کہا کہ حضور میرے گھر آرام کر لیں۔ رات میں اس کے گھر آرام کے لیے گیا تو جس جگہ مجھے لیٹنے کے لیے کہا گیا نا، میں اس جگہ پر لیٹنے ہی والا تھا، میری نظر پڑی کہ اوپر طاق پر ایک قرآن مجید کا نسخہ موجود ہے۔ کہتے دل نے کہا محمود جہاں قرآن ہو وہاں بندہ سوتا ہے، جہاں قرآن ہو بندہ وہاں آرام کرتا ہے۔ میں اٹھا، قرآن کو اٹھا کر ایک اور جگہ رکھنے چاہتا تھا، لیکن دل نے کہا محمود قرآن کے لیے، اپنی نیند کے لیے قرآن کی جگہ کو چینج کرتا ہے۔ کہا بس یہ بات دل میں آنی تھی، میں نے قرآن کو اٹھایا، چوما، اسے اپنے سامنے رکھا، ساری رات یا قرآن دیکھتا رہا یا قرآن پڑھتا رہا۔
کہا بس رب کائنات کو یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن کی تعظیم اور قرآن پڑھنے کی برکت سے مجھے بخش دیا ہے۔ تو جب قرآن کا ادب کرنے کی وجہ سے بخش دیا جاتا ہے تو ذرا سوچو نا، ہر رات جو قرآن پڑھے تو اسے کتنا انعام ملے گا۔ تو درس کربلا یہی ہے کہ اپنے آپ کو قرآن کا بھی حافظ بنائیں، قرآن کا قاری بنائیں، نماز کا پابند بنائیں، ہر مصیبت میں صبر کرنے والا، اور جو دروس آپ حاصل کر سکتے ہیں اس پر غور کریں۔ رب تعالی ہم سب کو ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔